کیپٹن کرنل شیر خان شہید۔ 1 جنوری 1970 کو ضلع سوابی کے ایک گاؤں میں ایک بچہ پیدا ہوا جس نے 20ویں صدی کے اواخر میں اپنے جوان اور تپتے لہو سے اوراق تاریخ پر ایک ایسی داستان شجاعت تحریر کی جس کی مثال ڈھونڈنے سے بھی کم ہی ملے گی۔ سوابی صوبہ سرحد کے ایک معروف مردم خیز علاقہ ہے جو تربیلا ڈیم، مردان اور ٹوپی کے نواح میں واقع ہے۔ سوابی اپنی زرخیز زمینوں اور بہترین پیداوار کے لیے ملک بھر میں خاص شہرت کا حامل علاقہ ہے۔ اس گشت زرخیز کی فصلوں میں تمباکو، گندم اور گنا بہت مشہور ہیں۔ سوابی دریائے سندھ کے کنارے واقع ہے اور ضلع اٹک سے شمال کی جانب اس کا زرعی خطہ اپنی بہارِ جاں فراں دکھلاتا ہے۔ کرنل شیر خان کا خاندان اسی گاؤں سوابی میں رہائش پذیر ہے۔ کرنل شیر خان کے دادا کو اپنے علاقے میں بہت عزت اور ناموری حاصل تھی۔ شیر خان کی پیدائش سے بہت پہلے 1948 میں ضلع سوابی میں شیر خان نام کے ایک بڑا دلیر اور جانباز آدمی ہو گزرا ہے جس کی دلاوری کی داستانیں آج بھی وہاں کے لوگوں میں زبان زد عام ہیں۔ اس شجاع شیر خان نے 1998 کی جنگ آزادی 1948 کی جنگ آزادی کشمیر میں ایسا بھرپور حصہ لیا کہ بھارتی فوجوں میں اس کا نام لرزے کا باعث بن گیا تھا۔ بھارتی فوجی شیر خان کے نام سے یوں کانپتے تھے جیسے موت کے خیال سے۔ کرنل شیر خان کے دادا نے ان کا نام اسی بہادر شیر خان کے نام پر رکھا۔ کرنل شیر خان کا فوجی رینک نہیں تھا بلکہ ان کے دادا ان کو ہمیشہ پیار سے کرنل شیر خان کہہ کر بلایا کرتے تھے، اور یہ لفظ ان کے نام کے ساتھ اس طرح منسلک ہو گیا کہ ان کی زندگی میں اور شہادت کے بعد بھی ان کے نام کی پہچان بنا ہوا ہے۔ فوج میں وہ کیپٹن کے رینک پر تھے اور بولنے بلانے میں کرنل تھے۔ بچپن کا سارا عرصہ شیر خان نے اسی کرنیلی کے سائے میں گزارا جو بعد میں ان کے نام کا لازمی حصہ بن گئی۔ ان کے دادا اور والد کی خواہش تھی کہ وہ 1948 کے شیر خان کی طرح باطل کے خلاف نبرد آزما ہو کر اپنے نام کی لاج رکھیں، اور ابتدائی عمر ہی سے کرنل شیر خان اس طرف مائل ہو چکے تھے۔ ابتدائی تعلیم گاؤں کے اسکول میں مکمل کرنے کے بعد کرنل شیر خان نے میٹرک کا امتحان گورنمنٹ ہائی اسکول نواں کلی ضلع سوابی سے پاس کیا۔ اس کے بعد FSC کے لیے گورنمنٹ کالج سوابی میں داخلہ لیا اور یہ امتحان بھی نمایاں نمبروں کے ساتھ پاس کر لیا۔ مطالعے کے بے حد شوقین کرنل شیر خان نے اپنے تعلیمی دور میں کھیل اور تعلیم کے ساتھ ساتھ جاری رکھا۔ لکھائی، پڑھائی اور کھیل ان کی زندگی میں کبھی ایک دوسرے پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ 1987 میں شیر خان نے پاک فضائیہ میں ایئر مین کی حیثیت سے قدم رکھا۔ فضائیہ میں انہوں نے اپنی تربیت کے دوران ایسی لگن، محنت اور جانفشانی کا مظاہرہ کیا کہ ان کو ایگل کڈ یعنی شاہین کا بچہ کہہ کر پکارا جانے لگا۔ یہ ان کے انمول اور پرجوش جذبوں کے اعتراف کی بہت بڑی صنعت تھی جس کو وصول کرنے کے بعد ان کے شوق شہادت پر مزید نکھار آ گیا۔ پاک فضائیہ میں اپنی تربیت مکمل کرنے کے بعد شیر خان نے بری فوج میں کمیشن کا امتحان پاس کیا اور 1992 میں ان کو فوجی تربیت کے لیے پاکستان ملٹری اکیڈمی کا کول ضلع ایبٹ آباد بھیج دیا گیا۔ فوجی رینک کا یہ کورس بھی انہوں نے انتہائی شاندار پوزیشن لے کر 1994 میں مکمل کر لیا۔ اس سارے عرصے میں ان کے ارد گرد موجود لوگوں کو ان کے بارے میں جو سب سے بڑا راز معلوم ہوا وہ یہ تھا کہ شیر خان کو اپنے وطن سے دیوانگی کی حد تک محبت تھی۔ ان کا دل وطن کے نام پر دھڑکتا تھا اور فوجی ٹریننگ کے دوران اس جذبے نے وہ جلا پائی جس نے بعد میں انہیں وطن پر جان دے دینے کا لمحہ عطا کیا جسے انہوں نے ہنس کر سینے سے لگا لیا۔ ان کے دوستوں اور آفیسرز کا کہنا ہے کہ وطن اور اسلام سے ان کی محبت بے مثال اور قابل دید تھی۔ ان دونوں پر وہ کسی قسم کا سمجھوتہ کرنے پر کبھی راضی نہ ہوئے۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے محبت اور پیار ان کا وتیرہ تھا اور چھوٹے بڑے سب ان کے حسن اخلاق کے گرویدہ تھے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ان سے ملا ہو اور ان کی ہنس مکھ با اخلاق طبیعت کا اسیر نہ ہو کر رہ گیا ہو۔ شیر خان کی زندگی قائد اعظم محمد علی جناح کے ایک اصول کی زندہ تفسیر تھی، یعنی کام، کام اور کام۔ یہ ان کی فوجی زندگی کا موٹو تھا اور اس کے لیے وہ خود ایک مثال تھے۔
دوسروں سے اس وقت تک وہ کوئی کام کرنے کو نہ کہتے جب تک اسے خود انجام نہ دے لیتے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ آفیسر جو کام خود کر رہا ہو اس کے ماتحت جوان اور کام کرنے سے انکار کر دیں؟ یہ وہ خاص وصف اور طریقہ کار تھا جو زندگی بھر ان کا طر امتیاز رہا، اور ان کے جوان آج بھی جب ان کو یاد کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں یادوں کی نمک چمک اٹھتی ہے، یادوں کی نمی چمک اٹھتی ہے۔ اور جب ان کے آفیسر کرنل شیر خان کا کام کی ابتدا خود کرنے کے بعد اپنے جوانوں کو بعد میں کام کرنے کی دعوت دیتے تھے۔ اب بھارت ایک ایسا غاصب، مکار اور عیار دشمن ہے جس نے آج تک پاکستان کے وجود کو دل سے تسلیم نہیں کیا۔ کاغذوں پر بھی وہ اسے اس لیے تسلیم کرنے پر مجبور آمادہ ہوا کہ پوری دنیا کے سامنے وہ اپنی میں نہ مانوں کی پالیسی پر اکیلا اڑا رہنے کے باوجود پاکستان کے وجود سے منکر ہوتا تو اس سے پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، الٹا اس کی سب کی ضرور ہوتی۔ تاہم کشمیر کے معاملے میں وہ اس لیے آج بھی غاصب اور ظالم کا تمغہ لیے سینے پر سجائے ہوئے ہے کہ دنیا کے کئی بڑے جو بظاہر کشمیر میں حق رائے دہی کے حامی نظر آتے ہیں، یہ بباطن بھارت کے ساتھ ہیں اور اسے اندر ہی اندر ہلا شیری دیتے رہتے ہیں، جس کی بنا پر وہ آج بھی کشمیری مسلمانوں پر قہر و غضب کی بجلیاں گرا رہا ہے، اور دنیا اس کے منہ تک رہی ہے، کیونکہ اس ظلم و ستم میں یہ بڑے برابر کے شریک ہے۔ آدھی صدی سے زیادہ کا عرصہ کشمیری مجاہدین نے بھارت کے ساتھ مسلسل برسر پیکار رہنے میں گزارا ہے۔ ان کی بے پناہ اور لازوال قربانیاں تاریخ کے ماتھے کا جمر ہیں۔ 21ویں صدی کا سورج طلوع ہوا اور اس کی سرخی میں کشمیری مجاہدین کا لہو جھلک رہا تھا۔ ابھی آزادی کشمیری مجاہدین کے حصے میں نہیں آئی تھی، مگر وہ اس لیے برابر کوششوں میں مصروف ہیں اور ان کی ان مسلح اور اخلاقی سطح کی کوششوں میں پاکستان اور اس کے عوام ہر دم شریک رہے ہیں۔ بھارت نے جب جس شدت کے ساتھ تحریک آزادی کشمیر کو دبانے کی کوشش کی، تب اسی شدت کے ساتھ یہ تحریک مزید ابھری اور بھارت کے لیے تباہی و بربادی کا پیغام لے کر آئی۔ لاکھوں بھارتی فوجیوں کے مقابلے میں کفن بردوش مجاہدین کشمیر نے کبھی ایک پل کے لیے بھی اسے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ ان کے مسلح اور جدید ترین ہتھیاروں سے لیس کئی لاکھ کی فوج کے مقابلے میں کشمیری مجاہدین کمزور یا اپنے مقصد حیات سے ہٹ جانے کو تیار ہیں۔ 7 لاکھ سے زائد بھارتی فوجی جو کشمیری مجاہدین کے مقابلے میں ہزیمت پر ہزیمت اٹھاتے چلے آ رہے ہیں، اب اس قدر خوفزدہ اور تنگ آ چکے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں جنگ سے جان چھڑانے کے لیے وہ ہر ممکن ہیلوں بہانوں سے اپنی ڈیوٹیاں تبدیل کرانے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ 1999 کا سال بھارتی غاصبوں اور کشمیری مجاہدین کے درمیان چھڑی ہوئی کفر اور حق کی جنگ کے ان سالوں میں سے ایک ہے جس کے سینے میں کرنل شیر خان جیسے عظیم مجاہدوں کی شہادت دھڑک رہی ہے۔ کارگل اور دراز سطح سمندر سے 18,000 فٹ بلندی پر واقع وہ پہاڑی علاقہ ہے جہاں آزادی کی یہ جنگ پوری شدت سے لڑی جا رہی تھی۔ ایک طرف لاکھوں بھارتی مسلح فوجی تھے اور دوسری طرف کشمیری مجاہدین اور کارگل پر متعین پاکستانی جانباز جن کا مقصد حیات کفر کی تباہی اور وطن پر جانثاری کے سوا کچھ نہ تھا۔ 1999 کا سال اور 1 جنوری کی تاریخ اس لیے بھی بے حد محترم ہے کہ اس تاریخ کو کرنل شیر خان نے ناردرن انفنٹری کے اس یونٹ کو جوائن کیا جو کشمیر کے محاذ پر بھارتی فوج سے برسر پیکار تھا۔ کارگل کی چوٹیاں 18,000 فٹ کی بلندی پر اس لیے اہم ہو چکی تھی کہ فوجی نقطۂ نظر سے یہ علاقہ وطن کی سالمیت کے لیے پاکستانی فوج کے قبضے میں رہنا ضروری تھا۔ کارگل کے پہاڑوں پر سارا سال برف جمی رہتی ہے۔ مجاہدین نے ان برفانی چوٹیوں پر اپنے مورچے اور چوکیاں قائم کر رکھی تھیں جن کی حفاظت اور پاسداری کے لیے ان گنت جوانوں کی قربانیاں دی جا چکی تھیں۔ پاک فوج کی چوکیاں بھی وادی کارگل کے اسی حصے میں تھیں جن کی حفاظت متعین لوگ ہی جان سکتے ہیں کہ برف پوش چوٹیوں پر کوئی فوجی چوکی قائم کر لینا آسان ہے، نہ اس کی حفاظت کا فریضہ ادا کرنا۔ موسم کی شدت اور حالات کی ناسازگاری وہ قدرتی مصائب ہیں جو ہر وقت جان لیوا ثابت ہوتے ہیں۔
اس کے ساتھ ہی جب ہر وقت دشمن کی پیش قدمی اور حملوں کا اندیشہ بھی رہتا ہو تو زندگی نہیں مسلسل جدوجہد اور دن رات صحیح پہ ہم بن کر رہ جاتی ہے۔ پاک فوج اور مجاہدین نے اس ناگفتہ اور ناقابل برداشت موسمی صورتحال میں کارگل کی برفانی چوٹیوں پر 5 چوکیاں قائم کر رکھی تھیں جو دشمن کو کی نظر میں خار کی طرح کھٹکتی تھی۔ وہ بار بار ان چوکیوں پر حملہ کرتا اور ہزیمت اٹھاتا، مگر اس کی کثرت اور اسلحے کی فراوانی اسے چین نہ لینے دیتی۔ پہلی مار بھول کر وہ جلد ہی دوسری بار پلٹنے کے لیے پھر حملہ کرنے آ پہنچتا، پھر شکست کا داغ سینے پر لیے پیچھے کو بھاگتا اور نئی کمک کے ساتھ پھر لڑنے مرنے کے لیے آگے بڑھتا۔ یہ وہ روٹین تھی جس سے پاک فوج اور مجاہدین کو اکثر سابقہ پڑتا رہتا، اور وہ اسے یہ سمجھ کر سرانجام دیتے کہ ان کو بھارتی فوجیوں کو مارنا ہے اور بھارتیوں کو مار کھانی ہے۔ جنگی نقطہ نظر سے پاکستانی فوجوں کو یہ 5 چوکیاں بے پناہ اہمیت کی حامل تھیں، اور ان کی تدبیر و حکمت نے اب تک بھارتی فوجیوں کو نہ صرف آگے بڑھنے سے روکا ہوا تھا بلکہ ان کو مسلسل نقصان پہنچانے میں بھی کوئی کسر باقی نہ رکھی تھی۔ جبکہ بھارتی فوج کی مسلسل کوشش یہی تھی کہ کسی طرح ان چوکیوں پر قبضہ کر لیا جائے۔ اس سے ان کو 2 فائدے ہوتے، ایک تو یہ کہ وہ روز مرنے اور ایمونیشن کی تباہی سے بچ جاتے، اور دوسرا یہ کہ چوکیوں پر قبضہ کرنے کے بعد وہ جنگی نقطہ نظر سے پاک فوج پر وہ برتری حاصل کر لیتے جس کا خواب وہ گزشتہ کئی سالوں سے دیکھتے چلے آ رہے تھے، مگر جس کی تعبیر ہمیشہ شکست کی صورت میں ان کے سامنے آتی تھی۔ پاک فوج جب بھارتی غاصبوں پر جوابی حملہ کرتی تو ان کو ایک اور بہت بڑے نقصان سے دوچار ہونا پڑتا تھا، جو اس برفانی علاقے میں سب سے بڑا نقصان تھا، یعنی یہ کہ پاک فوج ان کے رسد کے راستوں کو کاٹ دیتی تھی۔ یہ وہ نقصان تھا جو بھارتی فوج کے لیے ناقابل برداشت ثابت ہوتا تھا۔ اس آخری اور سب سے بڑے نقصان سے بچنے کے لیے بھی ان کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ کسی طرح ان 5 چوکیوں کو فتح کر لیا جائے تاکہ ہر طرح سے محفوظ ہو کر چین کی ہنسی بجائی جائے، جبکہ پاک فوج کا مطمع نظر یہ تھا کہ ان چوکیوں کی مسلسل ہمہ وقت نگرانی اور حفاظت کی جائے تاکہ بھارتی عزائم پورے نہ ہو سکیں۔ اس فرض کی ادائیگی میں جو سب سے بڑی دقت واقع ہوئی تھی وہ پاک فوج کی نفری تھی، جو اس حد تک کم تھی کہ بعض اوقات ناقابل یقین حالات سے واسطہ پڑتا تھا۔ تاہم اپنی نفری کی کمی کو پوری پاک فوج دشمن پر درست نشانے لگا کر اس طرح پوری کر لیتی تھی کہ اس کے حملے بھارتی فوجیوں کو زبردست جانی نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ اس کے ایمونیشن کے لیے بھی تباہی کا پیغام لاتے تھے۔ کرنل شیر خان ان 5 چوکیوں کی حفاظت پر متعین تھے۔ انہوں نے یہاں پہنچتے ہی ان چوکیوں کو اپنی ذہانت سے مضبوط کیا، اپنی بہادری سے ان کو ناقابل تسخیر بنایا اور اپنی زبردست حکمت عملی کے باعث چوکیوں سے قلعے بنا دیا۔ اب بھارتی فوج کے لیے ان چوکیوں پر حملے کرنا اتنا آسان نہ رہا جتنا ماضی میں تھا۔ کرنل شیر خان نے اس کے راستے میں ایسی مشکلات کھڑی کر دیں جن کو دور کرنا اس کے لیے سہانے روح بن گیا۔ ان دفاعی نقطہ نظر سے اہم ترین چوکیوں کی حفاظت کے لیے کرنل شیر خان نے سب سے پہلے اپنے موٹو کام کو خود پر پوری طرح لاگو کیا، نیند کو اپنے معمولات سے خارج کر دیا، آرام تو تج دیا اور دن رات اپنی عقابی نظروں سے دشمن کی مورچہ بندی کو چھیدنے لگے۔ ان کا آرام و سکون ان کی جنگی حکمت عملی پر قربان ہو گیا، جس کے باعث وہ اب زیادہ تندہی سے دشمن کے حملوں کو ناکام بنانے میں مصروف تھے۔ دشمن کو حالات کی یہ تبدیلی بہت کھل رہی تھی۔ اسے اپنے نقصان کا تو غم تھا ہی، اب یہ دیکھ کر بھی اس غم میں شامل ہو گیا تھا کہ پاک فوج کو نقصان پہنچانے کی اس کی کوئی کوشش اب کامیاب نہ ہو رہی تھی۔ کرنل شیر خان صرف نام کے شیر نہ تھے، وہ ان 5 چوکیوں کی حفاظت ایسے ببر شیر کی طرح کر رہے تھے جس کے ذمہ اپنے جنگل کی حفاظت کا کام خاص طور پر لگا دیا گیا ہو۔
دفاعی نقطہ نظر سے اب یہ چوکیاں ناقابل تسخیر تھیں، اور کرنل شیر خان دن رات ان چوکیوں پر یوں پہرا دے رہے تھے جیسے پلک جھپکی تو کوئی عظیم نقصان ہو جائے گا۔ ان کے جوان اپنے آفیسر کے شانہ بشانہ اس فرض کی ادائیگی میں ان کے ساتھ ساتھ شامل تھے جن کو کرنل شیر خان اپنی اولاد کی طرح عزیز رکھتے تھے۔ اپنے کسی بھی جوان کا ضیاع ان کے لیے ناقابل برداشت ہوتا تھا۔ 7 اور 8 جون 1999 کے درمیانی شب جب بھارتی فوج نے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کرنل شیر خان کی چوکی کے عقب سے حملہ کیا، دشمن کی پوری بٹالین اس حملے میں شریک تھی۔ اپنے خیال میں دشمن نے اچانک اور بے خبری میں حملہ کیا تھا، مگر کرنل شیر خان کی بروقت جوابی کارروائی نے ایسی ہزیمت سے دوچار کیا کہ اسے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگتے ہی بنی۔ کرنل شیر خان نے اسے خاصا نقصان پہنچانے کے بعد نہ صرف واپس دھکیل دیا بلکہ ساتھ ہی اس کی ناکہ بندی بھی کر دی۔ دشمن نے 2-3 بار اس حالت میں بھی پیش قدمی کی کوشش کی، مگر ہر بار اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس نے حملہ کیا تو نقصان اٹھایا، جوابی حملے کا دفاع کیا تو مار کھائی۔ بھارتیوں کی ہر حکمت عملی کا انجام ان کی شکست کی صورت میں سامنے آیا۔ صبح ہوئی تو دشمن نے دور ان پتھریلی چٹانوں کے پیچھے تازہ کمک وصول کی، جو اس کے دم توڑتے حوصلے کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا لے آئی۔ اس نے نئے سرے سے اگلے حملے کی منصوبہ بندی شروع کی۔ دوسری طرف کرنل شیر خان نے اپنی چوکیوں کے پاس کھڑے اپنے پیٹرولنگ اسکواڈ کو نئی حکمت عملی سے ترتیب دے رہے تھے۔ ان کو آنے والے لمحات میں نئے زاویوں سے حربی نکات سمجھا رہے تھے تاکہ دشمن اپنی کمک کے زعم میں جب آگے بڑھے تو اسے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے۔ کرنل شیر خان نے ہر پہلو سے اپنے آئندہ جنگی اقدامات کا بھرپور جائزہ لیا اور اس میں بنیادی نکات کو سب سے زیادہ اہمیت دی، جو یہ تھے: دشمن کی کارروائی کا بھرپور جواب دینا، اسے ہزیمت سے دوچار کرنا، زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانا، خود کو نقصان سے بچانا۔ اس کے بعد مزید انتظار نہ کیا گیا۔ اس سے پہلے کہ دشمن آگے بڑھتا، کرنل شیر خان نے اپنے پیٹرولنگ اسکواڈ کے ساتھ اچانک پیش قدمی کرتے ہوئے خود بھارتی دستوں پر زبردست حملہ کر دیا۔ یہ ایسا بھرپور حملہ تھا کہ کامیابی نے بڑھ کر ان کے قدم چوم لیے۔ دشمن کی صفوں میں خوف و ہراس کا طوفان تھا۔ اس کا شیرازہ بکھر گیا۔ فوجیوں پر اچانک آ پڑنے والی افات سے افراتفری نے جنم لیا اور ان کے حواس مختل ہو گئے۔ تازہ کمک کے ساتھ زیادہ شدت سے اپنا دفاع کرنے کی بجائے بھارتی فوجیوں نے ہاتھ پاؤں چھوڑ دیے۔ ان کی روایتی بزدلی اور خوف نے کام دکھایا۔ ہوش آیا تو ان کے 40 سے زائد افراد جہنم رسید ہو چکے تھے۔ اسلحے اور مورچے کا نقصان اس کے علاوہ تھا، جس کے علم میں آتے ہی ان کے چہرے خوف سے زرد پڑ گئے۔ ان کی مدد کو آنے والے فوجیوں نے سب سے زیادہ نقصان اٹھایا تھا اور اب باقی بچنے والے بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد مسلسل حملوں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تازہ ترین ناکامی نے بھارتی دستوں کو باولا کتا بنا دیا۔ وہ آپے سے باہر ہو رہے تھے۔ پے بپے ناکامیوں اور ہزیمتوں نے جیسے ان کے حواس چھین لیے۔ اندھا دھند انہوں نے ایک کے بعد دوسرا حملہ شروع کر دیا، یہ پرواہ کیے بغیر کہ ہر حملے کا انجام ان کی شکست اور مزید نقصان کو سامنے لا رہا ہے۔ ایک حملہ تو بھارتی فوج نے 2 بٹالین کی نفری کے ساتھ کیا۔ یہ حملہ کرنل شیر خان کی پوسٹ پر 4 اطراف سے کیا گیا۔ اس حملے میں اس کا توپ خانہ بھی بھرپور حصہ لے رہا تھا۔ اب بھی یہ مصدقہ خبر ہے کہ اس حملے میں بھارتی توپ خانے نے کرنل شیر خان کی پوسٹ پر 12,000 سے زائد گولے برسائے۔ ہر لحاظ سے یہ ایک شدید حملہ تھا اور کسی عام محاذ پر کیا جاتا تو تباہی کا اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا۔ حملے میں توپ خانے کی زبردست کارکردگی نے دشمن کو معمولی سی کامیابی یہ دلا دی کہ اس کا قبضہ کرنل شیر خان کی چوکی کے ایک مختصر سے حصے پر ہو گیا۔ اس بات نے دشمن کا حوصلہ دو چند کر دیا۔ اس نے خیال کیا جیسے اس نے میدان مار لیا ہے۔ اس نے اگلے مرحلے میں اپنے حملے کا دائرہ کار بڑھا دیا اور مزید تیزی سے آگے بڑھا۔ دشمن کی یہ کارروائی کرنل شیر خان کے لیے وہ للکار تھی جس کا جواب دینا شیر ببر کے لیے بہت ضروری ہو گیا تھا۔
انہوں نے ذرا دیر کے لیے صورتحال کا جائزہ لیا۔ تیز فہم کرنل شیر خان نے لمحوں میں فیصلہ کیا، حوصلے کو تھپکی دی، عزم کو ایڑ لگا دی اور دلوں اور ولولوں کی جلب میں اپنے چند جوانوں کو ہمراہ لے کر برق رفتاری سے دشمن پر جا پڑے۔ غلط فہمی کا شکار دشمن، جو مزید آگے بڑھنے کا خواب دیکھ رہا تھا، چند ہی منٹ بعد اس قبضہ شدہ حصے سے بھی محروم ہو گیا، جس پر پہنچ کر اس نے کرنل شیر خان کی چوکیوں پر مکمل قبضہ کر لینے کا سوچ لیا تھا۔ پھر ابھی وہ اس صورتحال پر غور ہی کر رہا تھا کہ کرنل شیر خان کے گرجتے ہوئے نعروں نے اس کے فوجیوں کو بھاگ اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ وہاں رہ کر موت کو گلے لگانے کے لیے تیار نہ تھے۔ ان کے لیے جان بچانا سب سے اہم فریضہ تھا، جسے سر انجام دینے کے لیے وہ کسی آفیسر کی اجازت ضروری نہ سمجھتے تھے، کہ یہ ان کے خون میں رچی بسی اس بزدلی کا اظہار تھا جس سے وہ کبھی بھی جان نہ چھڑا سکے۔ جبکہ کرنل شیر خان اور ان کے جوان تو شہادت کے جذبے سے سرشار لڑ رہے تھے۔ ان کے لیے موت وہ کھلونا تھی جس سے کھیل کر وہ جوان ہوئے تھے۔ موت ان کے پابہ رکاب رہتی تھی۔ وہ تو ان پر نثار ہونے کے لیے ہر دم باہیں پھیلائے رہتی تھی۔ اس سے خوفزدہ ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ نتیجہ حسب توقع نکلا۔ بھارتی فوجیوں نے زبردست شکست کے بعد راہ فرار اختیار کی اور اپنے سوا 300 سپاہی مروانے کے بعد دوڑ لگا دی۔ کرنل شیر خان نے اپنی چوکیوں پر ان کا مختصر ترین وقت کے لیے ہونے والے قبضے کا خاتمہ کر کے دوبارہ اپنا پرچم وہاں لہرا دیا تو پتہ چلا وہ شدید زخمی ہیں۔ کرنل شیر خان کے قریبی ساتھیوں نے بتایا کہ اپنی چوکی کو واپس لینے کے اس زبردست معرکے کے دوران کرنل شیر خان کو شدید زخم آئے۔ خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا اور جسم بے حد نقاہت محسوس کر رہا تھا۔ گھاؤ اتنے گہرے تھے کہ ان کو طبی امداد دینا بے سود ثابت ہوا۔ انہوں نے آخری لمحوں تک ہمیں پتہ ہی نہ چلنے دیا کہ گولیوں کا برسٹ ان کو چھلنی کر چکا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ پورے ہوش و حواس میں رہ کر دشمن پر حملہ کرنے، اسے پیچھے دھکیلنے اور نعرہ تکبیر لگانے میں یوں مصروف رہے کہ سارا وقت ہم ان کے دیے ہوئے حوصلے سے دشمن پر ضربے لگاتے رہے۔ جب ان کے شدید زخمی ہونے کا پتہ چلا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ان کے زخموں سے خون رسنا بند ہی نہ ہو رہا تھا، سینہ ادھڑ چکا تھا۔ خون کے مسلسل ضیاع نے بالآخر ان کو اپنی واپس حاصل کردہ نشان فتح سے سجی فوجی چوکی پر جام شہادت پیش کیا، جسے انہوں نے اپنے اللہ کو یاد کرتے ہوئے ہونٹوں سے لگا لیا۔ کرنل شیر خان صرف نام کے شیر نہ تھے۔ ان کا نام شیر خان